حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی کتاب لکھی، معارف الحدیث، بڑی عجیب کتاب۔ اس کی چوتھی جلد میں حضرت رحمۃ اللہ نے یہی احادیث لکھی ہیں، بلکہ پورا باب باندھا ہے، پورا باب نوافل روزوں پر۔ اس باب میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عاشورے کا مسئلہ بھی لکھا ہے۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد آخر میں ایک بات لکھی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی بھی یہ روزہ رکھتے تھے اور عیسائی بھی یہ روزہ رکھتے تھے، اور مسلمان بھی یہ روزہ۔ حضرت نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے مسلمان تو الحمدللہ اب بھی رکھتے ہیں، سارے نہ صحیح، کوئی تو رکھتے ہیں، لیکن آگے حضرت نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ہاں ان دونوں میں آپ اس روزے کا رواج نہیں رہا۔ کن دونوں میں؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے بلکہ ان کا کوئی بھی کام قمری مہینے کے مطابق نہیں رہا، وہ ہماری اب اس مطابق نہیں کرتے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے روزے کا ارادہ فرمایا تھا وہ وجہ تو اب نہیں رہی، اس لیے جب وہ وجہ نہیں رہی تو فقط نویکلا ایک روزہ رکھنا پھر منع بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ ہے بڑی علمی بات۔ بلکہ ایک عالم نے پھر جب میں نے ان کے سامنے، یہ بڑی پرانی بات ہے، میں نے ایک عالم کے سامنے جب یہ بات پیش کی تو وہ کہنے لگے کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، یہ بات حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہو، لیکن ایک بات ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیا؟ کہتے ہیں وہ مفتی تو نہیں تھے، یہ تو کوئی مفتی کا ہے۔ میں نے کہا حضرت کی اس بات کی تصدیق دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے مفتی نے کر دی، مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی صاحب۔ ہاں لیکن میں نے کہا اگر اب بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ارادے کو سامنے رکھ کر کوئی عاشورے کے ساتھ 9 اور 11 کا کرتا ہے تو ہم منع بھی نہیں کرتے، لیکن اصل اب دارالعلوم دیوبند کے مفتی حبیب الرحمن صاحب نے بھی فرمایا اور حضرت نعمانی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا کہ اصل 10 کا ہے۔ اب اگر کوئی وقت 10 کا بھی رکھ لے گا اور دوسرا اضافہ نہیں کرے گا تو پھر اس کو مکروہ بھی نہیں، لیکن اگر کوئی رکھتا ہے ان فرامین کو سامنے رکھ کر تو اہلاً سہلاً، کوئی بات نہیں۔